میں چند باتیں حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو میرے دل میں ہیں آپ کے سامنے پیش کر کے ہمارے مدرسے کے رکن شورا حضرت مولانا محمد روح الحق صاحب کو دعوت سخن دوں گا۔ اس کے بعد صدارتی خطاب جس کے ہم منتظر ہیں، مشتاق ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں اتنی ترتیب تھی، ہر معاملے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سلیقے کا، قرینے کا خیال رکھتے تھے۔ معمولی بات میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ کبھی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے گھر تشریف لاتے دوپہر کے وقت میں، کھانے کے وقت میں، تو کوئی چیز آپ دفتر میں بھول کر آ جاتے تو مجھے دفتر کی چابی دے کر فرماتے کہ وہ چیز لے کر آؤ، اور پوری احتیاط سے دفتر کا دروازہ کھولنا، دروازہ کھول کر بند کرنا، بند کرنے کے بعد دبا کر دیکھنا کہ دروازہ برابر بند ہوا ہے یا نہیں۔ تو جب میں جاتا اور دفتر میں جو چیز رہتی اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں آتا، صرف پوری چابی کا گچھا حضرت میرے حوالے نہیں کرتے، صرف وہ دروازے کی چابی جو مدرسے کے اندر آنے کے لیے ادھر طرف سے بنا ہوا ہے، مدرسے کے مغربی جانب، اس کا دروازہ اور اس کے دروازے کی چابی اور دفتر کی چابی مجھے دیتے۔ میں جب حضرت کے پاس وہ چابی لا کر دیتا تو حضرت اپنے جیب سے وہ گچھا اٹھانے کے لیے، نکالنے کے لیے کہتے اور فرماتے کہ ان چابیوں کو اس گچھے میں رکھ دو۔ تو حضرت کی وہ خاص انداز، وہ حضرت کی خاص ادا کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ جب وہ چابی اس کو گچھے میں جب ڈال کر حضرت کے پاس میں دیتا تو حضرت فرماتے، دیکھو با، اس کے دانت جو ہیں ادھر طرف ہیں، اس کے دندانے ادھر طرف ہیں۔ اس معمولی بات کی طرف بھی حضرت اشارہ فرماتے کہ ساری چابیاں برابر ایک ہی انداز میں ہوں، سارے چابیوں کے دندانے ایک ہی طرف ہوں، اور اس میں جو بڑی ہے، چھوٹی ہے، اور سب سے بڑی چابی اس کو آخر میں اس کا بڑا درجہ، تو اس کا بھی لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خاص صفت تھی کہ ہر معاملے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کا لحاظ فرماتے تھے کہ یہ حضرت کی لطیف المزاجی تھی۔ اس کو نزاکت طبعی کہنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ حضرت کے اندر لطافت اللہ تبارک و تعالی نے وطیت فرما دی تھی کہ حضرت ہر معاملے میں اس کا لحاظ فرماتے تھے، چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو۔ حضرت بارہا اپنے خطاب میں فرمایا کرتے تھے کہ اسلام سلیقوں کا، قرینوں کا مذہب ہے۔ اسلام سلیقہ سکھاتا ہے، قرینہ سکھاتا ہے کہ میں اس موقع پر اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے جو حضرت کے بارے میں نے اس کتاب میں
حضرت مولانا وسیم صاحب کے بارہا درخواست پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ ایک واقعہ جو میں نے لکھا ہے اسی کو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت کے بارے میں نے لکھا، مکان سے نکل کر، گھر سے نکل کر مدرسہ جاتے ہوئے راستے میں درختوں کے پتے بکھرے پڑے ہیں۔ والد صاحب مجھ سے فرماتے ہیں دیکھو با پتے کیسے پھیلے ہوئے ہیں، اسے صاف کرو۔ میں نے عرض کیا جی با۔ بعد میں دریافت کرتے ہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاف کر دیے کیا با؟ میں نے عرض کیا جی صاف کر دیا ہوں۔ حضرت کا ارشاد ہوتا ہے بابا صاف کرنا نہیں ہے، صاف رکھنا ہے۔ حضرت کا یہ انداز تھا کہ صاف کرتے رہنا ہے، صاف کر دیا ہوں یہ بولنا نہیں ہے بلکہ صاف رکھنا ہے۔ یہ جملے زبان مبارک سے نکلتے ہیں کہ صاف کرنا نہیں ہے جگہ کو بلکہ صاف رکھنا چاہیے۔ آپ بخوبی واقف ہیں، یہ بات تبھی ممکن ہے جب بار بار صفائی کرتے رہیں۔ پھر حدیث شریف میں وارد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے ہم کو نصیحت کرتے ہیں حضرت والا کہ نظفوا افنیتکم، گھر کے سامنے کے میدان کو، گھر کے صحن کو صاف رکھو۔ زندگی کے ہر قدم اور ہر لمحے میں حضرت علیہ الرحمہ سے نصیحت و موعظت ہم طالبان علم کو حاصل ہوتی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے واقعات ذہن میں تازہ ہوتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں سوچیں اور یاد کریں۔ بہرحال ہمارے کرم فرما مولانا وسیم احمد سالک صاحب رشادی زیدت معالیہ نے آپ کی حیات طیبہ کو بڑی جاں فشانی سے مرتب کیا ہے۔ ہر رشادی عالم کے دل و دماغ میں حضرت علیہ الرحمہ کی یادیں یقیناً بسی ہیں، لیکن مولانا نے ان کو مرتب فرما کر اور کتابی شکل دے کر زندہ جاوید کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تمام ہی اساتذہ کرام کی محبت کو ہم ابنائے سبیل الرشاد کے دلوں میں جاگزین کر دے اور اس کتاب کو مقبول قوم و آس فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں حضرت مولانا محمد روح الحق صاحب رشادی زیدت معالی دامت برکاتہم سے عاجزانہ اور احترام کے ساتھ